بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں پاگل ہو رہے تھے۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفایا کے دامن میں جلوہ افروز تھے کہ ابو جہل اس طرف آ نکلا۔ اس نے آپ کو نازیبہ الفاظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بےہودہ گوئی کا جواب نہ دیا تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر آپ کو دے مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، خون مبارک بہنے لگا۔ آپ خاموشی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس گستاخی کے بعد ابو جہل صحن کعبہ میں آ بیٹھا، جہاں کچھ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ روزانہ تیر کمان لے کر جنگل کی طرف نکل جاتے اور شکار کر کے شام کو طواف کعبہ کر کے اپنے گھر چلے جاتے۔ آپ رضی اللہ عنہ حسب معمول جب شکار سے واپس آئے تو ابو جہل کی لونڈی ملی۔ اس نے ابو جہل کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بدزبانی کرنا اور پتھر مارنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموشی سے گھر آ جانے کا سب حال آپ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو جوش آیا، خانہ کعبہ گئے، طواف سے فارغ ہو کر سیدھے اس مجمع کی طرف متوجہ ہوئے جہاں ابو جہل باتیں کر رہا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جاتے ہی اس زور سے کمان اس کے سر پر ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ پھر کہا، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں، وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو میرے سامنے بول۔ ابو جہل کے ساتھیوں کو غصہ آیا، وہ اس کی حمایت میں اٹھے، مگر ابو جہل آپ رضی اللہ عنہ کی بہادری سے واقف تھا۔ اس نے اپنے حمایتیوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے اور فرماتے تھے کہ میرے بچاؤ میں سب سے بہتر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک جان نثار صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر بیٹھ جائیے۔ کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ نے جو ہی اپنی نگاہ اٹھائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں دکھائی دیے، بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سواریوں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا۔ اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی لیکن تاریخ میں اسے سریہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی سورماؤں کو ٹھکانے لگایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سر پر شتر مرغ کی کلخی سجائے ہوئے تھے، جبکہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھامے اسلام کے دشمنوں کو جہنم واصل کرتے اور فرماتے جاتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ 15 شوال المکرم 3 ہجری میں غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں جنہیں وہ بے محابہ چلا رہے تھے۔ جس طرف رخ کرتے صفوں کی صفیں الٹ جاتی اور لاشوں کے انبار لگ جاتے۔ اچانک عرب کے مشہور شمشیر زن صبا غیسانی سے آمنا سامنا ہو گیا۔ ماہر جنگجو صبا نے کہا، مقابلہ کرو گے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس وقت غضبناک شیر کی طرح بپھرے ہوئے تھے،
بولے ہاں، وہ ختنے کرنے والی کے بیٹے، اللہ رسول کے دشمن۔ اس کے ساتھ ہی 10 قضا حرکت میں آیا اور صبا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ صبا آخری بدنصیب تھا جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا۔ اس کو ٹھکانے لگاتے وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی زرہ پیٹ سے کھسک گئی تھی۔ وحشی کسی ایک ہی موقع کی طاق میں ایک چٹان کی آڑ میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے آپ کے پیٹ کا نشانہ لے کر پوری قوت سے نیزہ پھینکا۔ وحشی اس کام کا ماہر تھا، چنانچہ اس کا پھینکا ہوا نیزہ آپ کی ناف سے ذرا نیچے آ کر لگا اور آپ کا شکم کٹ گیا۔ غضبناک ہو کر وحشی کی طرف لپکے، مگر وحشی دور تھا اور انتہائی طاقت سے پھینکا ہوا نیزہ اپنا کام کر چکا تھا۔ لڑکھڑا کر گر پڑے اور جانے جاں آفرین کے سپرد کر دی۔ جنگ ختم ہو گئی تو وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کیا اور ان کے جگر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ابو سفیان کی بیوی ہندا وہ عورت ہے جس کے والد کو بدر کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا کے پاس گیا اور کہا، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے تمہارے والد کے قاتل کو مار ڈالا ہے تو مجھے انعام ملے گا۔ ہندا نے کہا، اس وقت جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تیرا ہوگا، اس کے علاوہ گھر جا کر 10 دینار مزید دوں گی۔ وحشی خوش ہو گیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جگر کا ٹکڑا ہندا کو دے کر کہا، یہ رہا تمہارے دشمن کا کلیجہ۔ ہندا نے کلیجہ لے کر چبا ڈالا اور یوں دل ٹھنڈا کیا۔ پھر حسب وعدہ اپنا تمام زیور اور قیمتی کپڑے اس وقت وحشی کے حوالے کر دیے۔ تعجب ہے کہ کلیجہ چبا کر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی۔ آخر کار وہ خود حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پر گئے اور ان کے کان اور ناک کاٹ کر ہار بنایا اور گلے میں ڈال لیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ مکہ واپس پہنچنے تک یہ ہار اس کے گلے میں پڑا رہا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو دیکھا تو ہچکی بند ہو گئی۔ شہدائے احد میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، پھر ایک ایک شہید کے ساتھ آپ کی بھی نماز جنازہ پڑھی، جبکہ ایک روایت کے مطابق 10 شہیدوں کی نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی اور ان میں آپ بھی شامل ہوتے۔ یوں اس فضیلت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ منفرد ہیں اور کوئی آپ کا شریک نہیں ہے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔